أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى خيام يوم الدين. دعاء امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صلوات محمد وآل محمد. سورہ مبارک حدید قرآن کریم کا 57واں سورہ ہے، اور اس سے پہلے سورہ مبارک واقعہ ہے. سورہ واقعہ کی آخری آیت وسبح اسم ربک العظیم، اپنے رب کی تسبیح کو بیان کرو، اور درمیان سے آپ بسم اللہ کو ہٹا دیجیے. وہ آیتیں کہ اس کی تلاوت کے سرپا سے کیا جا رہا ہے سورہ مبارک حدید کی آیتیں. یہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کی سوروں میں جو ترتیب ہے
تو اس میں پہلے سورے کی آخری آیت اور دوسرے سورے کی پہلی آیت ان کا بھی آپس میں ربط ہے. یعنی یہ نہیں کہ نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے بالکل ہی اس کا کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ آخری آیت اور پہلی آیت کا بھی آپس میں تعلق ہے. سورہ واقعہ کی آخری آیت ہے جو 56واں سورہ ہے. فسبح ربک العظیم، اپنے رب کی تسبیح کو یاد کرو. اور پھر سورہ حدید کی پہلی آیت کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض. اور اگر تم تسبیح کو بیان نہ کرو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا تمہاری تسبیح کا محتاج ہے. نہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے. یہ تمہاری تسبیح ہے، اللہ کو ضرورت نہیں. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ خدا کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ صاحب عزت ہے، صاحب حکمت ہے. سورہ ابراہیم میں وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم کافر ہو جاؤ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور تمہاری حیثیت کیا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا کفران کر دیں، سب کافر ہو جاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو خدا سب سے بے نیاز بھی رہے گا، قابل حمد بھی رہے گا. اس لیے کہ نہ ہمارے سجدوں نے اسے خدا بنایا ہے، نہ ہمارا کفر نعوذ باللہ اسے خدائی سے ہٹا سکتا ہے. نہیں، وہ خدا ہے. اس لیے کہ جو مستقل حقیقت ہوتی ہے وہ حقیقت اس کا تعلق بندوں سے نہ ہو. ایک ملک کا صدر تھا، بندوں نے مل کے صدر بنایا، بندوں نے ہی مل کے ہٹا دیا. وہ پہلے ہندوستان کے مومنین کو اگر کوئی شکایت ہو رہی ہو تو مثال آئی تو پاکستان کی اب مثال دے دوں، اس ملک سے میں آیا اور یہاں یہ تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جو بندوں نے مل کے صدر بنایا تو بندے ہٹا بھی سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو نہیں ہٹا سکتے تھے، اسی وجہ ہو گئی ہے. لیکن یہ کہ بندے جو عہدے دیتے ہیں تو بندہ جو عہدہ دیتا ہے بندہ لے نہیں سکتا. لیکن جسے عہدہ خدا نے دیا ہو تو ساری خدائی مل کر، سارے بندے مل کر انکار کر دیں، وہ عہدہ باقی رہے گا، وہ اپنے حال میں باقی رہے گا. خدا کا سب انکار کرتے ہیں تو خدا رہے گا، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. اگر ختم مرتبہ کی رسالت کا انکار کرتے کوئی تو وہ تو رسول رہیں گے، انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. علی کی ولایت پہ کوئی انکار کر دے تو علی تو امام رہیں گے، نہ ماننے والا منافق ہو جائے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. امام کی حدیث کے مطابق فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ نے 1,00,000 تبدیلیں خلق کی ہیں، 1,00,000 ڈپارٹمنٹ سمجھ لیجیے. اور پھر فرمایا کہ یہ ساری دنیا، یہ آسمان، زمین، جنت اور جہنم، وہ بھی کہا کہ ایک تبدیل میں، ایک ڈپارٹمنٹ میں، یعنی 1,00,000 میں سے ایک میں وہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، باقی میں کیا کچھ ہے زمین و آسمان اور اس کی وسعتیں یہ ہم نہیں جانتے کیا ہے. اسی طرح سے اہل بیت اطہار کی اتنا ضرور ہے. دیکھیے یہاں پر انداز کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے پروردگار کی. تو ہم تو نہیں جانتے کہ عالمین میں کیا ہے، لیکن جب اپنے بارے میں اعلان کیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، اور جب اپنے حبیب کے بارے میں اعلان کیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا سارے عالمین کے لیے. اب عالمین کی وسعتیں نہیں پتا، لیکن جہاں تک خدا کی خدائی جائے وہاں محمد مصطفیٰ کی رحمت جائے. یہ دائرہ اتنا وسیع، لہٰذا اہل بیت اطہار کی بھی ولایت فقط ہم انسانوں پر نہیں. مسجد کوفہ انشاءاللہ خدا ہمیں مطالعہ آپ سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے. اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے گروپ بھیجے محمد و آل محمد. مسجد کوفہ میں ایک دروازہ ہے جسے باب الثعبان کہتے ہیں، وہیں نجف کے ساتھ ہی مسجد کوفہ ہے، اس میں دروازہ باب الثعبان کے نام. باب الثعبان یعنی اشجعی والا دروازہ. جس دروازے سے مسجد میں داخل ہونا مستحب ہے،
اب وہ دروازہ بند ہو گیا ہے، وہ فقط ایکسٹ کے لیے ہو گیا ہے، لیکن اصل میں مستحب ہے اس دروازے سے داخل ہوا جائے. باب فوقات اجزائی والا دروازہ، یہ دروازے کو اجزائی والا دروازہ بھی کہتے ہیں. مولانا کائنات خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد کوفہ میں کہ اس دروازے سے ایک اجزا داخل ہوا تھا، بہت بڑا سا. جب وہ اجزا داخل ہوا تو جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھ کے ڈر گئے. مولانا نے کہا تم اطمینان رکھو کہ اجزا تمہیں کچھ نہیں کہے گا. دیکھو اجزا مسلسل آگے آتا گیا، جہاں مولانا کا ممبر تھا وہاں سے وہ کھڑا ہو گیا. روایت ہے کہ اصحاب ان کی نگاہیں امیر المومنین کی طرف تھیں، لیکن دل سجدے کے خوف سے کام رہے تھے اور امیر المومنین سکون سے خطبہ دے رہے تھے. ظاہر ہے کہ وہ جس نے اپنے گہوارے میں اجزے کو ٹکڑے کر دیا ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. زمین پہ کوئی چلنے والا ایسا نہیں کہ جس کا رزق ہمارے اوپر نہ ہے. ہم نے دیا رزق پاتا ہوا وہ بڑا ہو گیا. اگر کچھ بڑا ہوا تو اسے تعلیم کی ضرورت ہوئی، جیسے اسکول بھیجا جائے. پھر سورہ زمر میں اعلان کیا خدا نے، کہا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. جاہل لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس کے بعد تمہیں سننے والا کان دیا، دیکھنے والی آنکھیں دی، والافئدہ سوچنے والا دل دیا. لعلکم تشکرون، شاید تو شکر کرنے والے بن جاؤ. یعنی تم جاہل پیدا ہوئے، اس کے بعد تعلیم ہم نے دی، کان ہم نے دی جس سے تم نے علم حاصل کیا، آنکھیں ہم نے دی جس سے تم نے علم حاصل کیا. تو جب بچہ اسکول جا رہا ہے تو اسکول میں جا رہا ہے تو وسیلہ تعلیم ہے اسکول. جو عطا کرنے والا ہے وہ تو پتہ ہے وہ تو رب العالمین. کہ ہم نے تعلیم بھی دے دی، بچہ بڑا بڑا ہو گیا، اسے شادی کی ضرورت ہوئی، تو اس کی تعلیم مکمل ہو گئی، تب شادی کرنی ہے. پھر قرآن کریم سورہ واقعہ روم میں اعلان کیا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہم نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کر دیا
تاکہ تم سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ و رحمہ, تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا. شادی میں جب انسان جاتا ہے تو تحفہ دیتا ہے اپنی جانب سے. تو جب دولہے کو تحفہ دیتا ہے انسان یا کسی بھی دلہن کو مثلا تحفہ دیتا ہے انسان, تو دو چیزوں کا خیال رکھتا ہے اس تحفے میں. تحفہ کیسا ہو؟ ہمارے یہاں مثال ہوتی ہے 1000 روپئے 2000 کا خیر 2000 کی مثال میں تو آپ لیں گے یہاں پر. اگر 10,000 کا تحفہ ہو 20,000 کا تحفہ, کتنے کا تحفہ ہو رہا ہے, اس کی کیا ویلیو ہونی چاہیے. اس میں دو چیزوں کا خیال رکھتا ہے انسان جب بھی شادی میں جاتا ہے گفٹ دیتا ہے کسی کو. دو چیزوں, ایک اپنی حیثیت اور ایک رشتے کی قربت. دو چیزیں کہ میری حیثیت کتنی ہے میں اسے کرا سکوں, اور رشتہ کتنا قریب کا ہے. باپ ہے تو بیٹے کو زیادہ گفٹ دے گا, کوئی دوست ہے تو اس سے کم دے گا, کوئی دور کا دوست ہے تو اس سے بھی کم دے گا. اب جیسے مولوی صاحب آئے تو آپ خالی سلام کر کے چلے جائیں گے. اگر آج کل الٹا ہو رہا ہے مولوی صاحب اپنا زیادہ بولنا نہیں چاہتے. تو رشتے کی قربت کیسی اور اپنی حیثیت کیسی. اب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے شادی کا انتظام کیا. اللہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, ہم نے تمہارے درمیان رشتہ بنایا ہے. تو اے خدا تیری جانب سے تحفہ کیا ہے, یہ دلہا بننے کے لیے تحفہ کیا ہے. تو خدا کی حیثیت لہو ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کا اقتدار اس کے پاس, اور قربت نحن اقرب الیکم من حبل الورید, تمہاری شہروں حیات سے زیادہ قریب, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے. تو اے خدا تیری جانب سے کیا تحفہ ہے, کیا ہدیہ ہے. تو خدا پورا جواب دے رہا ہے اس آیت وجعل بینکم مودۃ و رحمہ. خدا جواب دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا ملٹی ملینر باپ ہو, جو کچھ بھی ہو, وہ اپنے بیٹے کو دنیا کی بہترین دنیاوی چیز دے سکتا ہے. کوئی گاڑی دے سکتا ہے, کوئی بنگلہ دے سکتا ہے, کوئی اور چیز دے سکتا ہے. تم ایک دوسرے کو جو دے سکتے ہو دنیا کی مادی چیز دے سکتے ہو, لیکن خدا کی جانب سے جو دلہا اور دلہن کو تحفہ عطا ہوتا ہے وجعل بینکم مودۃ و رحمہ, یہ ہم تھے جس نے دلہا اور دلہن کے درمیان مودت اور رحمت کو بنا دیا. یہ جو دو ایک دوسرے کو نہ جاننے والے, ان کے آپس کے درمیان مودت کیسے پیدا ہو؟ خدا کہہ رہا ہے ہم نے بتایا, ہم نے مودت قرار دی. جب مودت خدا نے قرار دے دی اور خدا کا ازدواج بھی ہو گیا, اس کے بعد وہ صاحب اولاد بھی ہو گیا. شخص کہاں سے نطفے سے آغاز ہوا تھا اور وہ صاحب اولاد ہو گیا. نطفہ, علقہ, مضغہ, ہڈی, روح, ولادت, رزق, تعلیم, شادی, صاحب اولاد. یہاں تک خدا لے آیا. اب خدا سوال کرتا ہے ساری انسانیت سے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان, تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنا دیا؟ اب تو اس کریم پروردگار کے سامنے اکڑ بیٹھا, تو اپنی اوقات ہی بھول گیا کہ تو نطفے سے خلق ہوا تھا. تو اپنی اوقات ہی بھول گیا کہ اللہ تھا جس نے تجھ پر گوشت چڑھایا تھا, جس نے تجھے روح ڈالی تھی, جس نے تجھے تعلیم دی تھی, جس نے تجھے بیوی عطا کی تھی. تو اپنی اوقات بھول گیا, اللہ کے سامنے اکڑ بیٹھا. الذی خلقک, وہ خدا جس نے تجھے خلق کیا تھا. اچھا کیوں اکڑتا ہے انسان, یہ اکڑ کیوں ہے خدا کے سامنے؟ پھر قرآن کی طرف آئیے, کہتا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان تو طغیان اس وقت کرتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. اصل نقطہ یہاں شروع ہوتا ہے کہ بے نیاز سمجھا نا خدا کو. خدا اب مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے, میں کچھ ہو گیا, بس میں کچھ ہو گیا, یہاں سے بیڑا غرق ہو گیا, یہاں سے کام خراب ہو گیا. اس لیے کہ جب اپنے آپ کو سمجھنے لگے خدا کے سامنے کچھ ہو گیا. خدا کہتا ہے تم یاد کرتے ہو جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہو. لہٰذا کبھی مطلب کی دعا ہے کہ اللہم لا تکلنی طرفۃ عین, اے خدا مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے حال پر نہ چھوڑنا. یہ حضور کی دعا ہے, ذرہ برابر بھی اپنے حال پر نہ چھوڑنا. اس لیے جو کچھ ہے وہ تو ہے. اصل ہر
انسان میں جو سانس جاتی ہے اور سانس باہر آتی ہے، حدیث معصوم کے مطابق ہر سانس 2 شعور کا تقاضا کرتی ہے. ایک سانس جو آ رہی ہے، ایک سانس جو جا رہی ہے. بعض لوگ شفا کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا نے بھی دیا ہی ہے، ہم کیا کریں خدا کو. میں سمجھ کرتا ہوں کہ اگر یہ بولنے والی زبان نہ دی ہوتی جس سے آپ شفا کر رہے ہیں تو کیا کر لیتے؟ بھائی جس سے آپ شفا کر رہے ہیں خدا نے بھی دیا ہی کیا، یہ زبان ہی نہ دی ہوتی پھر کیا کرتے؟ تو لہٰذا جو کچھ ہے وہ لمحہ بلمحہ انسان خدا کا ہوتا ہے، لمحہ بلمحہ. اور خدا کا جو فیض نازل ہوتا ہے وہ اپنی حجتوں کے ذریعے نازل ہوتا ہے. لہذا امام زمانہ کی زیارت میں کہا درود وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، اے مولا آپ کے صدقے میں زمین و آسمان کو رزق مل رہا ہے. لمحہ بلمحہ حجت خدا کے صدقے میں رزق مل رہا ہے، لمحہ بلمحہ. تو جس کے صدقے میں انسان رزق کھا رہا ہے اس کا دل تو نہیں دعا کرتا کہ جس کے صدقے میں وہ کھا رہا ہے، جس کے صدقے میں اس کی زندگی. تو ظاہر ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دل میں ہر انسان اگر بٹھا سکے کہ لمحہ بلمحہ خدا کا ہوتا ہے، لمحہ بلمحہ وہ عطا کر رہا ہے، میں کچھ نہیں، میری حیثیت کیا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے جنگ صفین سے واپسی پر. درمیان میں قبرستان آ گیا، مولانا نے فوج کو روک دیا اور مولانا نے خطبہ ارشاد فرمایا. تو خطبہ ہوتا ہے زندوں سے، مولانا نے زندوں سے نہیں کہا، مولانا نے مردوں سے بات شروع کر دی، جو قبریں تھیں ان سے بات شروع کر دی. مولانا نے کہا یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرد سابق ونحن لكم تبع لاحق واما الدور فقد سكنت واما الازواج فقد نكحت واما الاموال فقد قسمت. کہ اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں، علی کہہ رہے ہیں جو برابر یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں. پتہ نہیں کتنے دو اللہ جیسے بنگلے میں رہتے تھے، کہاں رہتے تھے. اے وحشت ناک مکانوں میں والمحال المغفرہ، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں. اللہ اکبر. سکندر اعظم جب مرا تھا تو سکندر اعظم کی جس آدم اس نے کہا کہ ساری دنیا کو پتہ کیا تھا. جب مرنے والا تھا تو وصیت کرتا ہے کہ میرے جو ہاتھ ہیں یہ کفن سے نکال دینا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ وہ سکندر جس نے ساری دنیا کو فتح کیا تھا جب دنیا سے جا رہا تھا تو خالی ہاتھ جا رہا تھا. والمحال المغفرہ، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والا. والقبور المظلمہ، اے تاریخ قبروں کے باشندے. یا اہل الوحدہ، اے تنہائی کی زندگی گزارنے والا. یا اہل الوحشہ، اے وحشتناک زندگی گزارنے والا. یا اہل الغربہ، اے غربت کی زندگی گزارنے والا. انتم لنا فرد سابق، تم اللہ سے ملاقات کرنے سے پہلے چلے گئے. ونحن لکم تبع لاحق، ہمیں کہیں اور نہیں جانا، ہم بھی تمہاری اتباع میں تمہاری ریش آنے والے ہیں. سب کو جانا ہے. واما الدور فقد سكنت، وہ گھر جو تم نے بنائے تھے اب وہ گھر تمہارے نہیں رہے، اب ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے. واما الازواج فقد نكحت، وہ بیویاں جس سے تم نے شادیاں رچائی تھیں تمہارے سوگ میں نہیں بیٹھی ہوئی، انہوں نے کسی اور سے نکاح کر دیا. واما الاموال فقد قسمت، وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیا تھا تمہارا نہیں رہا، غربا میں تقسیم ہو چکا ہے، ورثہ میں تقسیم ہو چکا ہے، ختم ہو گیا. اب یہاں خدا یہ سب یہ سوال علی نے جو کیا ہے غور فرمائیے گا. فرماتے ہیں ھذا خبرنا عندنا، یہ وہ دنیا کی خبریں تھیں جو علی کے پاس تھیں. فما خبرنا عندکم، یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اس قبر اور آخرت کی کیا خبریں ہیں. اب علی نے دنیا
منبر سلونی موجود نہ ہوتا. قبر کا حال اردو میں کہتے ہیں نا، قبر کا حال مردہ ہے. تمہارا سوال کریں تمہارے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو مردہ ہی جانے کی کیا ہو رہا ہے. ثم التفت الى اصحابہ، مولا نے قبر والوں کو دیکھ رہے تھے، قبروں کو اپنے اصحاب کو دیکھا کہ اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جائے نا لاخبروکم، تو میں علی بتاتا ہوں کہ یہ قبر والے کیا بولیں گے. یہ اب میں بتاتا ہوں یہ قبر والے بولنے کی اجازت مل جائے بولیں گے کیا، میں بتاتا ہوں کیا بولیں گے. فإن خیر الزاد التقویٰ، یہ سارے قبر والے پکار کر کہیں گے کہ قبر میں نہ دولت کام آئی، نہ عزت کام آئی، نہ شہرت کام آئی، نہ گھر کام آیا، نہ مقام کام آیا. فإن خیر الزاد التقویٰ، قبر میں کام آنے والی چیز تقویٰ کے سوا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ زندگی کی حقیقت ظاہر ہے. اچھا کوئی سوال کرے، کوئی سوال کرے کہ پھر ہم دنیا میں رہیں کیا مزے نہ کریں، خوشیاں نہ منائیں، کیا کریں؟ آپ کی تقریر میں مجھ سے نہیں کہنا چاہتا، قطعا نہیں کہنا چاہتا. نہیں، امیر المومنین بھی انہوں نے کہا خوشیاں مناؤ، بہت پیارا جملہ تھا. بھائی دنیا میں انجوائمنٹ نہ کریں کیا، دنیا میں خوشیاں نہ منائیں. نہیں، امیر المومنین نے کہا مناؤ. کہا جب خوشیاں منانے لگو تو تین چیزوں کو یاد رکھو، ایک اپنے خدا کو، ایک اس کی مخلوق کو، اور تیسرے اپنی اصلیت کو. صلوات محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے پتا ہے بھائی ان جیسی باتوں میں آیا ہے لگانا مشکل ہوتا ہے کہ لگا تو بڑھنے کے لیے ہجرت کی رات سوئے تو پھر مصطفیٰ.
انبیاء کے واسطے مشکل کشا تو مجھے رات میں مشکل کشا نہیں بتائیں گے. کوئی اولیاء کے واسطے حاجت روا بنے. جاگے تو ایک ضرب کے سکرائے معجزہ. ہجرت کی رات سوئے تو پھر مصطفیٰ بنے. اور دنیا میں جس کا نام ہو بخشش کی سلسبیل. دنیا میں جس کا نام ہو بخشش کی سلسبیل. کچھ سوچئے وہ حشر میں آئے تو کیا بنے. صلوات پر محمد و آل محمد. نوکری کرے کسی گھر پر تاکہ فضیلت علی کی ایک حدیث مجھ تک پہنچ جائے. کیا کہنا بھائی اس علی کی خاطر صبح کی نماز میں نہیں پڑھ سکتا. اس علی کی خاطر ایک چادر کھانے میں خاتون کو مشکل ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ آپ علی کو تو چھوڑ دیجیے, آپ طالب کو کیا جواب دیں گے کہ میں نے کیا کیا تھا یہ اپنی طالب کی خاطر. کسی نے شعر لکھا فارسی زبان میں, کہا کہ گر معاملہ حشر با علیس عرض دلت میں خاتم العقل. اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے, علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں, عرض دلت میں خاتم العقل جتنے مرضی چاہے گناہ کر, کیا وہ پڑتا ہے علی تمہارے کون ہے. اس کے ذہن میں خیال ہے اس کے رات کو امیر المومنین کو خواب میں دیکھا, غضب کے عالم میں تھے, فرمایا کہ نشیر کی اصلاح کر. کہتے ہیں پہلا دوسرا ٹھیک ہے, غیر معاملہ حشر با علیس, اگر حشر کا معاملہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ, اس لیے کہ میں ہوں جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہوں. مولانا نے فرمایا اپنے لیے میں پورے سرات پر پڑا ہوں گا, جو میرا محب آئے گا کہوں گا حاضر علی یہ میرے لیے, دشمن علی آئے گا کہوں گا حاضر لک اے جہنم یہ تیرے لیے. تو مولانا تقسیم کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو اگر معاملہ حشر با علیس یہ تیسرا ٹھیک ہے, دوسرے مسئلے کی اصلاح کر. اور کیا لکھوں, اگر معاملہ حشر با علیس از رخ علی شرم کن و کمتر گناہ کن. کہ اگر حشر کا معاملہ علی کے ساتھ ہے تو علی کے چہرے سے کچھ حیا کر لے اور گناہوں میں کچھ کمی کر لے. بابا سے بلند سلمان. لیکن یہ کہ میں امیر المومنین کے پاس پہنچا اپنا نام نامہ لے کر, تو علی کے چہرے سے حیا کر لیا. امیر المومنین نے اس سوال کر لیا کہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رہا, اس لیے کہ اشہد انک قد الصلاۃ, تاکہ تجھ تک نماز پہنچ جائے. تو 3 دن کی بھوک اور پیاس پر پھر بھی تو مجھے نماز نہ پڑھ سکا. تو میں امیر المومنین کو کیا جواب دوں گا کہ جس کے بعد دل میں جواب ہے وہ سوچ لیں. علی کے چہرے سے حیا کر لیں. امیر المومنین ان کی نسل قربان کی. اگر مقاصد کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, ہمیں تو فقط سید الشہداء کا معلوم ہے اور حضرت ابو عباس کا کہ فرزندان علی تھے جو عاشور کے دن شہید ہوئے. عاشور کے دن 8 علی کے بیٹے شہید ہوئے, 8 مختلف الفاظ, 8 علی کے بیٹے شہید ہوئے ایک دن عاشور کے دن. نسل علی قربان ہوئی ہے. سید الشہداء کی قربانی ہے کہ آج میں یہاں بیٹھ کر یا علی کہہ سکتا ہوں. سید الشہداء کی قربانی ہے کہ مؤذن اذان دے سکتا ہے. حسین کا ہوتے تو ایک عالم دین تھے, جیسی نماز ختم ہوتی تھی فوراً کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کسی نے سوال کیا کہ تعلیمات نماز میں جامع فرماتے ہیں کہ فوراً اسلام کی بات کرو. کیا نہیں, میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا یہ, لیکن جیسی نماز پڑھتا ہوں فوراً ذہن میں سوچتا ہوں کہ یہ جو نماز ابھی پڑھی تھی یہ کس کا صدقہ تھا, یہ کس کا صدقہ تھا. اگر حسین بن علی نہ ہوتے تو کیا میں نماز پڑھ سکتا تھا؟ آج نہیں پڑھ سکتا. تیرے شعلہ کر سکتا. آپ کچھ آگے بڑھی ہے علیہ السلام کی بات کا, کچھ قدم آگے بڑھی. کیسے ہو سکتا ہے
بات کری میں نے مثلا فجر کی نماز سے کہا آپ رات کو کر سکتے ہیں، لیکن نماز شب 11 رکعت ہے وہ سب کا میں ایسے کچھ نہیں کرتا سکتا 11 رکعت، لیکن وہ تفصیلی نماز شب پڑھنا یہ سب کا یہ مشکل تھا. نماز شب مختصر بھی ہو سکتی ہے، کتنے مختصر ہو سکتی ہے 2 منٹ 2 منٹ کی نماز شب بھی ہو سکتی ہے. چاہیں تو تفصیلی پڑھنا چاہیں تو ایسے علماء بھی موجود ہیں جو نماز شب کے فروض میں دعائیں قبائل پڑھتے تھے اتنی لمبی نماز شب. اور آپ پڑھنا چاہیں اسٹارٹ کے لیے 2 منٹ کی نماز شب ہو سکتی، شروع کر دیجیے. کیسے ہو سکتی؟ یعنی 11 رکعت ہے نا، 11 رکعت پوری پڑھنا ضروری نہیں، شارٹ ہو سکتی. کتنی شارٹ ہو سکتی؟ 9 رکعت بھی ہو سکتی. 9 رکعت نہ پڑھ سکیں نماز شب 7 رکعت بھی ہو سکتی. کوئی 7 رکعت نہ پڑھنا چاہے تو 5 رکعت بھی ہو سکتی. کوئی 5 رکعت نہ پڑھنا چاہے 3 رکعت بھی ہو سکتی. مگر 3 رکعت کی نماز شب 3 رکعت کی نماز شب بھی کتنی شارٹ ہو سکتی. ہمارے ایک استاد محترم تھے، استاد اخلاق ہی بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب مدرسے میں ہم داخلہ لیتے تھے تو وہاں نماز شب کی عادت دلوائی جاتی تھی. نماز شب کی عادت کیسے دلواتے؟ آپ ایک شخص سے کہیں کہ پہلے دن میں 11 رکعت پڑھو گے، کوئی 1 گھنٹے کی نماز شب پڑھو تو وہ شاید پڑھ تو لے گا لیکن اگلے دن نماز فجر بھی ادا کر دے گا. اس لیے وہ چیز جو فوراً شروع ہوتی ہے وہ فوراً ختم بھی ہو جاتی ہے. اس کا فوراً شروع ہونا چاہیے. امیر المومنین نے فرماتے ہیں، کہتے ہیں خدا کو وہ کم عبادت زیادہ پسند ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہو، اور زیادہ عبادت کے مقابلے میں جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو. آپ زیادہ نہ کیجیے، کم کیجیے لیکن مستقل کیجیے. کم کتنا کم کیجیے؟ میں سے کہہ رہا ہوں 3 رکعت پر آ جائیے، 3 رکعت سے شروع کیجیے. اچھا وہ استاد محترم کے ہمارے بیان کرتے تھے، کہتے ہیں مدرسے میں جو ایڈمیشن ہوتا تھا کبھی طالب علم آیا ہے اسے نماز شب کا عادی بنانا ہے تو کیسے عادی بنایا جائے؟ تو پہلے دن نہیں کہتے تھے کہ آپ کھڑے ہو جائیے 11 رکعت پڑھیے. کہتے ہیں مدرسے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ طالب علم اسے کہتے ہیں نماز شب کے وقت میں آدھا لگاؤ اور اٹھ جاؤ، 5 منٹ تک بستر پر جاگتے رہو. خالی بس بستر پر لیٹے لیٹے جاگتے رہو اور 5 منٹ بعد پھر سو جاؤ. 1 ہفتے تک یہ کام کرو. 1 ہفتے تک بستر پر 5 منٹ لیٹ ہو بس. اس لیے کہتے ہیں جو نیند قربان کرنا ہے نا یہ مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ جب اٹھ گئے اصل اٹھنا مشکل ہوتا ہے. سب سے پہلے کہا تو 5 منٹ اٹھو، خالی بستر پر 5 منٹ لیٹے رہو بس. 5 منٹ بعد پھر سو جاؤ. آپ جب فجر نہ ہوتا ہے تو اٹھ جانا ہے بس. یہ کرے 1 ہفتہ ایسے ہو جائے عادت. اس کے بعد اٹھو، وضو کرو، وضو کر کے آگے بستر سو جاؤ. 1 ہفتے تک وضو کرنے کی عادت بس. اٹھو، وضو کرو، وضو کر کے آگے سو جاؤ. کچھ نہیں کرنا. جب 1 ہفتے تک وضو کی عادت بھی ہو جائے اس کے بعد اٹھو، وضو کرو، آؤ. کیونکہ بعض مجتہدین کے مطابق 1 رکعت کی نماز ہو سکتی ہے. آخری رکعت 1 رکعت نماز پڑھو، سو جاؤ. یہ 1 ہفتے تک کرو. 5-6 مہینے میں جا کر عادت ہو گئی تھی 11 رکعت پوری نماز شب. کبھی بھی ایک ساتھ نہ پڑھائیے. جیسے ایک ساتھ پڑھائیں گے فوراً ختم ہو جائے گی. یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ فوراً عبادت کی اور اگلے دن بالکل ختم نہیں. آپ 3 رکعت سے شروع کیجیے فقط. اچھا 3 رکعت کتنے مختصر ہو سکتی ہے؟ اتنے مختصر کہ الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا واجب نہیں. الحمد کے بعد آپ براہ راست رکوع میں جا سکتے ہیں نماز شب. اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکوع ہو گیا. کھڑے ہو جائیے، سمع اللہ لمن حمدہ واجب نہیں. سجدے میں جائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ بس. یہ وہ رکوع میں وہ سجدہ کا واجب ہے. پھر بیٹھیے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ واجب نہیں. سجدے میں سجدے کتنی چیزیں واجب نہیں، مستحب ہیں. آپ سارے مستحبات نکال دیجیے. قنوت واجب نہیں. رکوع 2 سجدے، تشہد میں بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یہ آپ نے ضرور پڑھی. اس کے بعد جو 3 سلام ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ دونوں بھی واجب نہیں. تیسرا سلام آپ خالی واجب ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ڈائریکٹ
فرش اللہ حسین پر وعدہ کیجیے کہ مولا آپ نے شہزادی زینب سے کہا تھا کہ مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. آپ نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں آپ کے فرش ادا کے آگے بیٹھ گیا تو میں کم سے کم اس شکریہ کے طور پر نماز شب شروع کرتا ہوں. نماز شب آدھی رات کے بعد سے فجر سے اگر آپ کی 5 منٹ پہلے بھی آپ کھلتی ہے آپ نماز شب پڑھ سکتے ہیں. وہ ایک کلام کا نشہ 5 منٹ پہلے فقط 5 منٹ ایک تو ہوتا ہے. اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر آج آگے قاضی طباطبائی علامہ طباطبائی کے استاد نے وہ 3 مشرقوں کے حرم میں نماز شب پڑھنے جاتے ہیں. راستے میں دیکھا وہ بدماش لڑکے بیٹھے ہوتے تھے. وہ لڑکے بھی لوگ سارا رات بدماشی کرتے ہیں اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو سونے کا موقع ہوتا ہے سو جاتے ہیں. تو اس میں ایک بدماش لڑکا تھا حیدرآباد کا جانے والا نام وہی کا لیتا تھا. وہ بلا لیا ان کی حیبت کی ہے. بدماش آتا ہے سامنے انہوں نے کہا کہ میرے کام کرو گے کہا کیسی بدماش چاہیے لیکن آپ کو بڑا احترام کرتے ہیں آپ وہ کیجیے. انہوں نے کہا کہ کل سے میرے نماز شب شروع کرو. اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں نماز فجر نہیں پڑھی آپ کل مجھے کہہ نماز شب شروع کر دو. میں کہا میرا تو کام یہی شروع کر دو میرے حکم مان دو. اس نے کہا مجھے طریقہ ہی کیا تھا مجھے پڑھنا کیا کہ شروع کرو. یہ علماء کی کرامت ہے. کیا تم شروع کرو تو مسلح پر آ جانا باقی کام رہے. کہتا ہے اگلے دن وہی ہم نے آدھی رات میں تو اپنی بدماشی نہیں ہوتی اس لیے کام کیے. پھر جب رات کو گھر پہنچا میرے دل میں خیال آیا کہ کل اللہ سے وعدہ کیا تھا تو آج پڑھ لیتا ہوں. جب میں باس کے پاس پہنچا مجھے وضو کرنا نہیں آتا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا جیسے خود بخود میں سیکھنے لگا کہ وضو کیسے کرتے ہیں. میں نے وضو شروع کیا. پھر میں مسلح پر آیا میں نے نماز شروع کی. نماز پڑھتے 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 اس کے بعد کہا کہ اگلے دن پھر خیال آیا کہ آپ ایک دن کیا ہے تو اگلے دن بھی کر لو. دوسرے دن پھر کر لیا تیسرے دن پھر کر لیا یہاں تک کہ یہ شخص اس مقام تک پہنچا کہ جب یہ وضو کرتا تھا تو اس کے وضو کے قطروں کو لوگ جمع کرتے تھے اور اسے مریضوں کو پلاتے تھے جس سے مریض شفایا ہو جاتے تھے. اللہ یہاں اس در میں اتنی قدر ہے. یہ در اہل جہاد ہے. آپ کوشش کر لیجیے ہمت کر کے. مجھے یقین ہے کہ شیطان پہلی رات ضرور بہکاتا ہے. کہتا ہے تمہاری اوقات کیا ہے تم نے آج تک نہیں پڑھی مجھے دیکھو. لیکن یا علی کہہ کے کھڑے ہو جائیے یا حسین کہہ کے کھڑے ہو جائیے. اس نام میں بڑی طاقت ہے. اگر اس سے طوفان مل جائے اس میں بہت طاقت ہے. آپ کے دل میں یا علی ہے اس میں بہت طاقت ہے. ایک دعا عرض کر دوں مجھے مسائل پر اس یا علی کی طاقت عرض کر دوں. یہ علامہ طباطبائی ان کے شاگرد جاتے ہیں محرم مشورہ پڑھتے ہیں. کہتے ہیں عراق کے عراق میں پہنچا سارے سنی تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو کوئی میں ہدایت دے دوں لیکن سارا اشرا گزر گیا کوئی ہدایت پانے میں تیار نہیں تھا. کہتے میں نے وہیں پر ایسے اشرا گزار دیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ سارا اشرا گزر گیا کسی کو میں نئی والا بنا نہ سکا. ایک بہت بوڑھا آدمی تھا. میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا شاید یہ میری بات سمجھ جائے. جاتے جاتے میں نے اس کو بلایا. میں نے کہا بھائی دیکھو مذہب اہل بیت ہے اور من کنت مولا علی مولا علی کے بارے میں کہا گیا تھا. ساری داستان اسے سنائی. اس میں کوئی اثر نہ ہوا. وہ بوڑھا شخص تھا ایماندار نیک شخص تھا. جھوٹ نہیں بولتا تھا غیبت نہیں کرتا تھا لیکن قبول نہیں کیا اس نے. کبھی میرے دل میں آخری بات یہ آئی. میں نے کہا کہ ابھی تو مان تو نہیں لگا جا رہا ہوں. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو ایک چیز اچھا نہیں مان لو جب کبھی زندگی میں کوئی مشکل آئے نا تو یا علی مدد کہہ دینا. جب کوئی مشکل آئے نا یا علی مدد کہہ دینا. بس یہ سکھا کے میں آ گیا. اب میں منتظر تھا کہ شاید اس کی زندگی میں ایسا واقعہ ہو تو یہ یا علی مدد کہے تو اس کی زندگی بدل جائے. کہ اگلے سال میں پھر گیا اشرا پڑھنے وہاں پر تو تجسس پڑھا تھا کہ میں اس سے ملوں کہ وہ بدلا ہے نہیں بدلا. اس کے بیٹوں کو میں نے بلایا تھا کہ وہ ہمارا باپ ہے اور اس کا انتقال ہو گیا. تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں پہچان نہیں سکا کہ وہ ہدایت کے ساتھ تھا یا گمراہی کے ساتھ. کہا کہ اس کی خبر لے گیا ہوں. میں اسی خبر پر پہنچا تو میں نے خدا سے کہا میں نے کہا کہ پاک پروردگار تیری خاطر میں نے تیرے حجت کا راستہ ایسے دکھلایا تھا.
اسے یاری مدد میں سکھلایا تھا. اب تو بتا کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں. میں نے اس کو کوشش کی تھی یہی بات بن جائے. تو بتا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. کہتا ہے میرے سامنے سے عالم حجاب کر دیا اور میں قبر میں دیکھتے رہا کہ وہ شخص جنت میں بہترین مقام پر. تو فرمائیے گا بہترین مقام پر ہے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تجھے تو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. اس نے کہا آپ نے ٹھیک کہا. جیسے مجھے قبر میں دفن کیا گیا ان کی نکیر آئے, مجھ سے کہا کہ من ربک, تیرا رب کون ہے. میں نے کہا کہ اللہ. پھر کہا ومن نبیک, تیرا نبی کون. میں نے اپنی مرتبہ کا نام دیا. وما قبلہ, تو تیرا قبلہ کیا. میں نے کعبہ کا. ومن کتاب, تیری کتاب کیا. میں نے قرآن کریم کہہ دیا. آخر ایک سوال کیا کہ ومن امام ہوگا, تیرا امام کون ہے. اب مجھے جواب نہیں آ رہا اس کا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. اور عذاب شروع ہونا اب چاہتا ہے. اب میری قبر میں عذاب شروع ہونے والا تھا, منکر اور نکیر عذاب شروع کرنے والے تھے کہ تیری بات میرے دماغ میں آ گئی. تیری بات میرے دماغ میں آ گئی. تو نے کہا تھا کہ کوئی مشکل وقت آ جائے نا تو یاری مدد کر دینا. کہ اس سے پوچھا ومن امام کو, مجھے جواب نہیں آ رہا تھا, میری زبان سے نکلا یاری مدد. آواز بلند سلوات. اس نے کہا تیرا امام کون ہے. مجھے سمجھ میں آیا. میں نے کہا یاری مدد. بس یہ یاری مدد کہنا تھا. کہتا ہے ایک نورانی ہستی تشریف لائے. ان کا آنا تھا کہ منکر اور نکیر ہٹ گئے. ان کے آنے سے قبر وسیع ہو گئی, قبر میں نور آ گیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو ہمارا جانے والا ہے, تو ہمارا نام لینے والا ہے. منکر اور نکیر سے کہا کہ اسے میری معرفت کرواؤ کہ میں کون ہوں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جسے تم نے مدد کے لیے بلایا تھا وہ علی تیری مدد کے لیے آ گیا. اچھا کوئی سوال کریں یہاں پر. انہوں سے پوچھے کہ مولانا کیا ایک یاری مدد کہہ کے میں بھی چھوٹ جاؤں گا. جیسے وہ چھوٹ گئے انشاءاللہ میں اس میں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. وہ خدا نے مراد جانتا ہے کیا ہوگا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس تک فقط ایک یاری مدد پہنچا تھا, لہٰذا وہ ایک یاری مدد میں چھوٹ گیا. مجھ تک اس سے بہت زیادہ پہنچا ہے. مجھے آپ تک اس سے بہت زیادہ پہنچا ہے. مجھے فقط یاری مدد نہیں پہنچا, مجھے ان مجلسوں کے صدقے میں اور بہت کچھ ملا ہے. بہت کچھ ہے میرے پاس, جو جتنا ہے اسے نبھانا ہے. خاص مدد طلب کیجیے, میں کر رہا ہوں. اور جب مسائل کا ذکر ہوتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے. مسائل کا ایک مقصد یہ ہے کہ دل نرم ہو جاتے ہیں, بات اثر کرتی ہے. ورنہ دنیا کی کون سی مصیبت ہے کہ جس پر انسان 14 سال سے ہوتا چلا رہا ہو. یہ غم حسین کا صدقہ ہے کہ غم اب تک جوان ہے, اب تک حسین کا نام آتا ہے آنکھوں میں آنسو ہے. یہ سید الشہداء کا صدقہ ہے. سید الشہداء کی مظلومیت عاشور کے دن والا شہید ہوئے ہیں, اور وہاں سے پھر سید سجاد کی موت شروع ہوئی. ایک مجالس میں والا سید سجاد کا ذکر نہ آ پایا مسائل میں, جی چاہ رہا تھا کہ میں ایک جملہ لوں گی بارگاہ میں عرض کر دوں. وہ سید سجاد جب بنی اسد کا قبیلہ 11 محرم کو آیا ہے, کیونکہ حسین وعدہ کر کے گئے تھے کہ دیکھو بنی اسد والوں لاشیں دفنا دینا, اور بنی اسد والوں نے وعدہ کیا تھا. حسین نے وعدہ دیا تھا. وعدہ کیسے دیا تھا؟ جب کربلا پہنچے مردوں کو بلایا, کہا دیکھو میں رسول اللہ کا نواسا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. جب یزیدی فوج چلی جائے تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا تھا. انہوں نے کہا مولا ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کی لاشوں کو دفن کریں. پھر کہا کہ عورتوں کو بلاؤ. عورتیں چادریں اوڑھ کر آئیں. مولا نے کہا دیکھو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں زہرا کو کبریٰ کا بھائی. تمہارے مرد اگر ڈر جائیں تو قرآن کے کنارے پانی بھرنے آنا, ہمارے لاشوں کو دفن کرتے ہیں. پھر کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلاؤ. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے
آج 19 سال ہو گئے کہ فرزند زہرا کی مدد کر سکے. حسین اتنا غریب ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے آئے, مولا نے کہا دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں, میں علی اصغر کا باپ ہوں, دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا اور مطلب ایک روز خراب ڈال دینا, لاشوں کو دفن کر دینا. مولا نے وعدہ لیا, بنی اسد والوں نے وعدہ کیا. 11 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ نکلا. یزیدی فوج اپنے ناپاک لاشیں لے کر جا چکی ہے اور بنی اسد کا قبیلہ موجود ہے, لیکن سردار قبیلہ پریشان ہے اس لیے کہ کیسے اس کو دفن کرے. لاشیں کی پہچان یا سر کے ذریعے ہوتی ہے یا لباس کے ذریعے ہوتی ہے. سر کاٹ کر لوگوں کے لہجہ پر بلند ہے, جسموں سے لباس لوٹ لیا گیا ہے. شہداء کی لاشیں کربلا میں بکھرے ہیں. آقا نے کہا کہ دیکھو مولا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں, ایک گنجے شہیدہ تیار کرو, ایک اجتماعی قبر تیار کرو, خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. آج بھی حسین کے پانی کی سینے جانب گنجے شہیدہ موجود ہے. ابھی پہلا نقشہ دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے مسافر کی آواز آئی, کہتے ہیں ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو. یہ مسافر وہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں, جس کے گلے میں خاتون ہے. یہ مسافر آیا, ہتھکڑیاں ٹوٹی, بیڑیاں کھلی, لیکن ٹاپ نہ کھلا, ٹاپ اپنے وطن پر. یہ مسافر آتا ہے, کہتا ہے میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کی شہید کا ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے, یہ برہان محمد علی کا لاشا ہے, یہ جواب غلام حبشی کا لاشا ہے. یہ لاشا دفناتے جاتے ہیں. پھر کسی نے سوال کیا مولا جی کی شہید کا لاشا ہے, کیا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے یہ یقین حسن قاسم کا لاشا ہے جو زندہ تھا اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. پھر کسی نے پوچھا آقا یہ شہید کا لاشا ہے, کیا دیکھتے ہیں کلیجے میں برسی کا ٹوٹا یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے, اکبر کا لاشا دفنایا. اور پھر کسی نے پوچھا آقا یہ شہید کا لاشا ہے. مولا نے کہا ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا, 3 دن کا بھوکا پیاسا. حسین کا لاشا تینوں سے چل نہیں تھا, سید الشہداء کا لاشا دفنایا. اور جب سارے شہداء کے لاشیں دفنا دیے تو بنی اسد کا قبیلہ چلا. مولا نے کہا بنی اسد والوں اپنا وعدہ تو پورا کرتے جاؤ. کہا سارے لاشیں دفنا دیے, وعدہ پورا ہو گیا. کہا نہیں, چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے. میرا چچا ابل فضل اکبر, میرا چچا باقی رہ گیا, میرے چچا کا لاشا باقی رہ گیا. بنی اسد کا قبیلہ فرات کے پاس آیا. عباس کا
سید سجاد کا نام آیا ہے، مولا کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، اس پر شہدات ہے جس کی جو ہاتھ جو تمنا ہے، اے مولا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے، کہاں جائے آپ کے در کے علاوہ، مولا آپ سے مانگتے ہیں، آپ سے توسل کرتے ہیں. یا محمد یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع بیماروں کی شفا یابی کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا سب رزق کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا ظہور امام زمان یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند ایک اعلان سماعت فرما لیجیے گا. کل انشاءاللہ روز ہفتہ 4:15 پر برادر ساجد علی کی رہائش گاہ پر ایک مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے، جس سے جناب مولانا کمیل مہدی صاحب خطاب فرمائیں گے. ایڈریس کے لیے سب سے ایزی ترین ایڈریس یہی ہے کہ مسجد امام صادق علیہ السلام کا وہ دروازہ جو کہ پارک کی طرف کھلتا ہے، اس کے بالکل سامنے والی بلڈنگ میں جو ہے برادر ساجد علی صاحب کی رہائش ہے. آپ تمام مومنین سے شرکت